ویران جنگل ہے، درخت بے جان اور خالی ہیں، اور ہر طرف ایک پرسرار سناٹا چھایا ہوا۔ دور کہیں کووں کی آواز گونجتی ہے، ہوا میں بے نام سی وحشت ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے گھر کی ہے جو نہ تو مکمل طور پر خالی تھا اور نہ ہی مکمل طور پہ آباد۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے در و دیوار میں ماضی کی سرگوشیاں چھپی ہوئی، لیکن جو بھی ان سرگوشیوں کو سننے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے گم جاتا ہے۔ یہ ایک قدیم اور خستہ حال گھر ہے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور چھت کے کنارے مکڑی کے جالوں سے بھرے ہوئے۔ اٹاری میں ایک مدھم پراسرار روشنی ٹمٹما رہی ہے۔ دروازہ ہوا کے دباؤ سے ہلکے سے کھلتا ہے اور ایک عجیب سی کڑکڑاہٹ سے نکالتا ہے۔ اندھیرے میں ایک نوجوان لڑکی سارہ اپنے ہاتھ میں ٹارچ پکڑے ہوئے کھڑی ہے۔ اس کے چہرے پر خوف اور ہمت کا امتزاج ہے۔ وہ گھر کی طرف بڑھتی ہے اور قدموں کی آواز خاموش رات میں گونجتی ہے۔ سارہ خود کلامی کرتے ہوئے، یہی وہ جگہ ہے، کہانیاں سچ ہیں یا جھوٹ، معلوم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ جیب سے ایک پرانا موڑا ہوا تصویر نکالتی ہے۔ تصویر میں اس کا بھائی جیمز مسکراتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ سارہ نرمی سے، جیمز، اگر تم یہاں ہو میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گی۔ دروازہ کھلتا ہے اور سارہ اندر قدم رکھتی ہے۔ ایک عجیب سا بوسیدہ لکڑی کا فرش چرچراتا ہے۔ گھر کے اندر ایک عجیب سی بو اور خاموشی ہے۔ دیواروں جہاں دھندلے خون کے دھبے نظر آتے۔ یہ گھر اپنی یادوں کو زندہ رکھتا تھا۔ ہر دیوار، ہر کونا ان لوگوں کی کہانی سناتا تھا جو یہاں آئے لیکن واپس نہ جا سکے۔ سارہ کا ٹارچ دیواروں پر پڑتا ہے، جہاں سرگوشیاں دھیرے دھیرے بلند ہونے لگتی ہیں۔ وہ دیوار پر ہاتھ رکھتی ہے اور سرگوشیاں یکدم خاموش ہو جاتی ہیں۔ سارہ فوری طور پہ پیچھے ہٹتے، یہ کیا تھا؟ دیوار پر اس کے ہاتھ کے نشان کے نیچے ایک نیا نشان ابھر آتا ہے، گویا گھر اسے پہچان رہا۔ سارہ ایک بڑے کمرے میں پہنچتی ہے جہاں فرش پر ایک پرانا ٹوٹا ہوا جھولا پڑا ہے۔ دیواروں پر بچوں کے کھلونے اور عجیب سی پینٹنگز لگی ہوئی۔ یہ گھر صرف جسموں کو نہیں بلکہ یادوں کو بھی قید کر لیتا تھا۔ یہ دیواریں چیخیں سننے کی عادت تھی۔ اچانک ایک کھلونا خود بخود حرکت کرتا ہے۔ سارہ پیچھے ہٹتے ہوئے، یہ حرکت کیسے کر رہا؟ کھلونا رک جاتا ہے، لیکن عجیب سا سایہ دیوار پر دکھائی دیتا ہے جو سارہ کے قریب آتا ہے۔ سارہ چیختی ہے اور دوسرے کمرے کی طرف بھاگتی ہے۔ سارہ کو سیڑھیاں نظر آتی ہیں۔ وہ سیڑھیوں پہ چڑھتی ہے اور سامنے ایک دروازہ آتا ہے۔ دروازہ دھیرے سے کھلتا ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں ایک پرانی جھولا کرسی خود بخود ہل رہی ہے۔ دیوار پر لٹکے آئینے میں کچھ عجیب سا دکھائی دیتا ہے۔ یہ گھر ان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے جو سچ جاننا چاہتے تھے، لیکن سچ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ سارہ آئینے میں اپنے بھائی کا عکس دیکھتی ہے، لیکن وہ وہاں موجود نہیں۔ آئینے کے عکس میں جیمز اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سارہ چیخ کر، جیمز کہاں ہو تم؟ اچانک آئینہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ شیشے کے ٹکڑے فرش پر گرتے ہیں اور سارہ اپنے پیچھے ایک سایہ محسوس کرتی ہے۔ گھر کی فضا بدل جاتی ہے۔ دیواروں پہ ہاتھوں کے نشان ابھرنے لگتے ہیں اور سرگوشیاں چیخوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ فرش ہلنے لگتا ہے، گویا گھر سارہ کو نگلنا چاہتے۔ یہ گھر ہر نئی روح کو اپنی قید میں لینے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ سارہ دروازے کی طرف بھاگتی ہے، لیکن دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ روشنی بند ہو جاتی ہے اور اندھیرے میں سارہ کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ اگلی صبح گھر کے باہر 3 نئے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔
جو تجسس سے گھر کو دیکھ رہے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اس گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہر کہانی کا اختتام نہیں ہوتا، بلکہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دیواروں میں سرگوشیاں مزید بلند ہو رہی، اپنے اگلے شکار کا انتظار کرتے۔